علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی یونیک ٹاپک پہ آیا ہوں کہ ہم لوگ فاریکس کا ٹیکس اپنی ہی حکومت کو کیسے دیں۔ بڑی اچھی بات ہے، آپ کے ملک کے آپ کے اوپر احسانات ہوتے ہیں۔ آپ ہندوستانی ہیں، آپ سو رہے ہیں، ہندوستان کی پولیس، ہندوستان کے ہیلتھ کے سسٹم، سڑکیں، فوجی سارے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پاکستان کی شہری ہیں تو پاکستان کے 1122، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے سمندر میں نیوی، پاکستان کے ہسپتالوں کے ڈاکٹر آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کسی بھی بندے کا اس ملک کے اندر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، میرا جو ٹیکس تھا وہ جو الحمدللہ میں دیتا ہوں وہ کوئی 5، 10، 20، 30 لاکھ روپیہ نہیں دیتا، میں ملینز میں ٹیکس دیتا ہوں اور کوئی احسان نہیں کرتا، میں ٹیکس دیتا ہوں، اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پے ٹیکس ایز اے فاریکس ٹریڈر ان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اینڈ ایشیا۔ بدقسمتی اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، ہندوستان کے اندر ہیں، تو ہم لوگ اتنے زیادہ ایڈوانسڈ نہیں ہیں جتنا امریکہ ہے، جتنا یورپ ہے، جتنا UK ہے، جتنا وہ کنٹریز ہیں۔ ہمیں کیا کرنا پڑے، یا دبئی ہے، لیکن دبئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ٹیکس ہے ہی، آپ کی جتنی انکم ہے سیلز ٹیکس ہے 5%، دبئی کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ دبئی میں کروڑ کمائے، ٹھیک ہو گیا، کھلا کھاتا ہے۔ اب ٹیکس کو مینیج کرنے کے لیے 2 کام ہوتے ہیں، سمجھیے گا، میں 4 منٹ کی ویڈیو میں سمجھا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بروکر میں کام کر رہے ہیں جو آپ کے بروکر میں جو آپ کا ملک ہے اس سے ریگولیٹڈ ہے۔ ریگولیٹڈ بروکرز میں تو ٹیکس سیدھا ہے، پاکستان میں بھی سیدھا ہے، انڈیا میں بھی سیدھا ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر PMEX ایک ادارہ ہے، اس سے جو ریگولیٹڈ فاریکس کے بروکرز ہیں ان پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے صحیح حساب ہے، اس میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فاریکس ٹریڈنگ۔ لیکن آپ لوگ انٹرنیشنل بروکرز پہ کام کرتے ہیں، جو میکسیمم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہندوستان میں جو ہندوستان سے ریگولیٹڈ بروکر ہیں ان میں تو ایشو نہیں ہے، ان میں تو آپ ٹیکس والے کو بتائیں گے میں نے فلاں کمپنی میں انویسٹمنٹ کی تھی، وہ سیدھا سا اس کے اندر لاگ ہو گئی۔ اب انٹرنیشنل جب آپ لوگ کام کرتے ہیں پھر آپ کے پاس 2 قسم کے آپشن ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل بروکرز میں جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ قانونی طور پر کام نہیں کر رہے ہوتے، جی چیز آپ سمجھیں۔ مثلا میں نے داڑھی نہیں رکھوائی ہوئی نا، تو میں یہ نہیں بول سکتا آپ کو کہ جو داڑھی ہے یہ غلط ہے، میں نے غلط کی، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ غلط کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل بروکرز پہ کام 2 طرح سے ہوتا ہے، چھوٹا 100-200 ٹریڈر والا کا تو ٹریڈر ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑیں۔ پاکستان میں جو ٹیکس سٹارٹ ہوتا ہے وہ سالانہ 6 لاکھ روپے کی آمدن سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آمدن سالانہ ہے 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، کوئی ضرورت نہیں، وہ تو ٹیکس ہے ہی نہیں آپ کے۔ اگر آپ کے اوپر 60 لاکھ روپے آپ کی سالانہ انکم ہے، آپ کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ 14 لاکھ روپے ٹیکس ہے۔ اور پاکستان کے قانون میں جو میں میکسیمم بتا رہا ہوں، 60 لاکھ سے اوپر جتنی بھی آپ کی رقم ہوتی ہے اس رقم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 35% 60 لاکھ سے اوپر کا ہے۔ مثلا 60 لاکھ کے 14 لاکھ 37,000 ٹیکس ہے، 13 لاکھ 57,000 ٹیکس ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہے، یہ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے تو آپ کا 1 کروڑ کے اوپر والا جو ہے اس پہ آپ کو 35 لاکھ ٹیکس ہے، 35% 35 لاکھ ٹیکس۔ اب ادھر 2 آپشنز ہیں، اب آپ کا لیول کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، جائیں دبئی میں ایک کمپنی رجسٹر کروا دیں۔ اس دبئی کی جو کمپنی ہے سنگاپور میں کروا دیں، بٹ دبئی تھوڑا بہتر ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے نزدیک ہے۔ اس
اس پہ آپ کا خرچہ آئے گا منیمم 18,000 درہم. 18,000 درہم. راؤنڈ اباؤٹ پاکستان میں اگر 76 کے بھی کریں 80 کے بھی کر لیتے ہیں تو 13-14 لاکھ. آپ کیا کریں کہ جو کمپنی میں کام کریں وہ آپ کمپنی میں کام کریں ایز اے دبئی سٹیزن, اور گورنمنٹ کو بتائیں, ہندوستانی ہے پاکستانی ہے جو بھی ہے, گورنمنٹ کو بتائیں میری دبئی میں کمپنی ہے, جائز بات ہے. سارا پیسہ دبئی کی اس کمپنی میں لیں, کمپنی سے اپنے ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیں, اور ٹرانسفر کرنے کے بعد اپنے ٹیکس کے وکیل کو جا کر بولیں کہ یہ میرا پیمنٹ اپنی آئی ہے آؤٹ آف کنٹری سے, یہ معاملہ ہو گیا. 100% لیگل پیمنٹ ہے, 100% لیگل سسٹم ہے, 100% اچھا سسٹم. یہ میں بڑے ٹریڈرز کی بات بتا رہا ہوں. بٹ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بہت لیگل وے سے آئی ہے. گورنمنٹ کو آپ بتائیں ہاں بھائی میں ٹریڈ کرتا ہوں, کیوں کرتا ہوں, میں دبئی کے اندر میرے پاس کمپنی ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایسے دبئی کے ٹریڈر کر رہے ہیں. اب آپ پاکستانی ٹریڈر کام کر رہے ہیں, ہندوستانی ٹریڈر کام کر رہے ہیں. ادھر ایک اور آپشن بھی آپ کے پاس ہے, بتا رہا ہوں, کوئی جرم نہیں کر رہا. اگر کسی بھی کمپنی سے آپ پیمنٹ لیتے ہیں ایز اے پاکستانی سٹیزن, اور آپ ایک کمپنی رجسٹر کروائیں, میں آپ کو نئی چیز بتا رہا ہوں, بڑے مزے کی چیز بتا رہا ہوں. پیس ہے پاکستان کا ایک ہے پیس ہے, آپ ایک اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں. میری کمپنی 2019 سے ہے, میں لیگل چیزوں کے بات بتا رہا ہوں. لیکن آپ ایک کام کریں, وکیل سے مشورہ لازمی کریں, وکیل سے مشورہ, یہ جو آپ کا ٹیکس ایڈوائزر ہے اس کے مشورے کے علاوہ میری باتوں پہ عمل نہ کریں. اب میری کمپنی اس کا نام ہے تنویر احمد خان آئی ٹی سروسز. اگر میں آؤٹ آف کنٹری سے پیمنٹ منگواتا ہوں اور لکھتا ہوں کہ جو پیمنٹ آئی ہے وہ پیمنٹ میری آن لائن آئی ٹی کی بات میں آئی ہے, اگر آپ کوئی بھی سروس وغیرہ دیتے ہیں, یہ میں پی سیٹ کے ابھی نکلی ہوئی ہے, بعد میں پتہ نہیں گورنمنٹ یہ ہے یا نہیں ہے, اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ اوپن کریں, انٹرنیشنل کمپنی سے پیمنٹ منگوائیں جو آپ آئی ٹی کا کام کرتے ہیں. اگر یہ آئی ٹی کی بات میں آتی ہے, اس میں آپ کو وہ پورا ایک معاہدہ ہوتا ہے, جیسے آپ, یہ صرف ٹریڈرز کے لیے نہیں, میں ویسے ان لوگوں کے لیے زیادہ تر بتا رہا ہوں جو لوگ مختلف سروسز دیتے ہیں. اگر پی سیٹ سے آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہے, کتنا ہوگا, 10-12 ہزار پاکستانی روپے ہوگا, 15 ہوگا, مجھے صحیح نہیں پتا لیکن تھوڑا سا ہے. اگر انٹرنیشنل کمپنی آپ کے اکاؤنٹ, پی سیٹ کے اکاؤنٹ میں, کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ سینڈ کرتی ہے, آئی ٹی کی بات میں مزے کی بات بتا رہا ہوں, یہ میں 2024 کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, 1 کروڑ روپے پہ صرف 25,000 روپے ٹیکس ہے. 25,000 ٹیکس, صرف ٹیکس ہے. گورنمنٹ کو بتایا, میں نے آئی ٹی کمپنی میں بتائی, پاکستان سے رجسٹر کی, باہر سے پیسہ آیا, آئی ٹی کی مال میں آیا. اگر پکڑنا ہے جا کر نواز شریف کو پکڑو, شہباز شریف کو پکڑو, انہوں نے چھوٹ دی ہوئی تھی 100% لیگل رہ گئے, آپ کا 25,000 کے اوپر سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے. پوری کا پورا کروڑ روپے, 99,75,000 روپے آپ کو آئے. یہ جیسے آئی ٹی کے جب وہ بندہ سینڈ کرے گا تو آئی ٹی میں لگے گا. تو یہ فارغ سے حق کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. مزید یہ ہوگا کہ اگر اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ آن لائن بزنس, یا اس کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آن لائن بزنس, اگر آپ کا پرافٹ زیادہ آیا ہے تو اب یہ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ میں نے یہ کام کیا, ساری چیزیں صحیح بتائیں, تو اس کے اندر وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جو ٹیکس ہے وہ آپ کا پکار لے گا, مینج کر لے گا, اس کو قانونی پیچیدگیوں کا بتائیں. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا ہے وکیل سے, اگر آپ بہت بڑے لیول پہ ٹریڈرز ہیں, آپ کو اختیار ہے, آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر, ہاں آپ جا کر ان کو بتائیں, گورنمنٹ کو, انڈیا کو, پاکستان کو, بنگلہ دیش کو, میری دبئی میں کمپنی ہے, ٹریڈنگ کی کمپنی ہے, کوئی انلیگل کام نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بیٹھ کر اگر آپ کام کرتے ہیں تو, یا ہندوستان میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ جو اپنے لیگل ایڈوائزر اس کو جا کر ساری سیدھی بات بتا دیں, وہ مینیج کرے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ٹیکس ہوتا ہے جن کی آمدنی کروڑوں میں ہوتی ہے, جو لاکھوں میں نہیں ہوتے. لیکن میری آئی ٹی کی مد میں اس سال کتنی پیمنٹ ہے مختلف کمپنیوں سے, کیونکہ ہمارے بہت سے اور سروسز بھی ہیں, اس میں صرف 25 پر ہے, 0.25% لگتا ہے.
10 کروڑ روپے آپ کا ہے، سیدھا 10 کروڑ وائٹ. اور پاکستان کا بھی بہت بہتری ہوتی ہے، ہندوستان کی بھی بہت بہتری ہوتی ہے. تو گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ IIT کے بعد میں وہ ریلیف دیا ہوا ہے جو شاید کسی اور کو ریلیف نہیں دیا. تو اگر آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے دیگر ایڈوائزر کے پاس جائیں، اس کو بولے میں قانونی طور پر اس طرح کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں. اور سب سے اہم چیز، ادھر سے دیں ادھر سے دیں ادھر سے دیں. گورنمنٹ کے اوپر آپ کا حق بنتا ہے، گورنمنٹ کا آپ کو محافظ ہوتی ہے. پاکستان ہے، ہم ہیں، ہندوستان ہے، ہندوستانی ہیں، دبئی والے ہیں، دبئی والے ہیں، دبئی کے لوگ ہیں تو دبئی ہے، دنیا کے امریکہ والے ہیں، امریکہ ہے. اس وجہ سے اپنے ملک کو ٹیکس لازمی دیا کریں. اور میں حکمرانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اس بندے کو اتنا ریلیف دیا جائے، اس کا احسان مند ہوا جائے، کیونکہ وہ کما کر گورنمنٹ کو دے رہا ہے اور اپنے بچوں کا دے رہا ہے. تو ٹیکس دینے والے کے لیے بھی چاہیے اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ خود جو ان کے بنتے ہیں وہ اپنے ٹیکس بھی دیں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کا جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان میں ان کے ٹیکس کو ایسا امانتاً لگایا جائے تاکہ وہ عوام کی اتنا فائدے کا باعث ہو کہ ہر بندہ خوشی سے ٹیکس دے. تو میں اس چیز پہ تو زیادہ بحث نہیں کرتا، اس پہ دیں. اور یہ صرف ٹریننگ کے لیے، آن لائن فیلڈ والے کے لیے نہیں ہے، ہر فیلڈ والے کے لیے ہے. تو گورنمنٹ میں ٹیکس جب ہم لوگ اپنے ملک کو دیں گے ہمارا ملک خوشحال ہوگا، اور جب ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے. دعا ہے میری پاکستان ایک لمبے عرصے تک ہماری نسلوں تک ایک زندہ پائندہ رہے. اور اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.